أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سب سے پہلے ہم اور گنبد قدران آرام فرمانے والے آقا ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو دوسران کو فرما کے پیش کریں گے بندہ واقعی اللہم صلی اللہ سیدنا شکریہ مولانا محمد عبد الرحمن اللہ صلاۃ اللہ علیہ ایک مطالعہ نبی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، سید سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق محبت کنز کرامت جبر الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہوئے اے میرے غوث، باہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، باہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مند ہیں آنکھوں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء مند ہیں آنکھوں وہ ہے تلوا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تجھے چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تجھے چاہنے والا تیرا. اور اعلیٰ ہم سجاوت کرتے ہیں اے میرے غوث اعظم، کیا دبے جس کے حمایت کا ہو بنیا تیرا، کیا دبے جس کے حمایت کا ہو بنیا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور اعلیٰ ہم عرض کرتے ہیں کہ سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف بڑے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف بڑے والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت سرکار اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اولاد اللہ بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اولاد اللہ بیٹا تیرا، باہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. میرے ملت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا محفل پاک جشن غوث برا کا جو چرہاج بھارا کے انجمن غلامان غوث برا پریدی ملک کیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں سنبھالے، جس کی سرپرستی محمد مکرم عزیز من حضرت علامہ قاری محمد صابر علی صاحب قادری ضیائی فرما رہے ہیں، صدارت محمد مکرم حضرت حاضر محمد مبشر صاحب وہ روایت فرما رہے ہیں، جس کی قیادت و حمایت محمد مکرم حضرت علامہ قاری محمد مجید خان صاحب قادری ضیائی فرما رہے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں سنبھالے. آباد مکے کے ابو سنت ناجش مسلم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد طیب علی صاحب کی بڑا مشاہدی وضاحت کروا رہے ہیں. حضرت علامہ قاری محمد ناصر رضا خان صاحب کی بڑا اشرفی جن میں محمد حضرت علامہ قاری رضی اللہ خان صاحب کی بڑا آدمی مرکز اللہ علی حضرت علامہ قاری عبد الحادی صاحب قبلہ ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا خطیب ہندوستان نازش پیغام اعلیٰ حضرت ان کو صدر حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد نصیر الدین صاحب قبلہ حشمتی جو قیامگاہ میں جلوہ بار ہے، اپنی انشاءاللہ حضرت عمر میں جلوہ بار ہوئے. حضرت کا یہ خطاب ہوگی، ہم تمام جو حضرت کے خطاب سے تقریب ہوں گے. نئی بزرگ کو ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کو شروع کیا، اللہ رب العزت
قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش کروا دیا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں کون لوگ ہیں؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھی، اللہ اور رسول کے دشمنوں سے جس نے دشمنی رکھی، آج دنیا میں شہنشاہ بادشاہ بن چکے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، علامہ جعفر اقبال اسی پہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ 11 شریف کا مہینہ اور اس کے بعد قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی باتوں کو عبادت الہی میں گزار دیا کرتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ اور نوجوانوں سیدنا سردار غوث اعظم ہمارے گانے چلو. کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر ذات بلی بنایا تھا، جو ماں کے شکم میں ہے تب بھی اللہ کا ولی ہے، جس کی جوانی جس کا جس کی بچپنا بھی کرامت ہے، جس کی جوانی بھی کرامت ہے، جس کا بڑھاپا بھی کرامت ہے. بلکہ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جس غوث کے تعلق سے کہہ دیا گیا ہے کہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور غوث اعظم کی حجہ مچی ہوئی ہے، غوث اعظم کو گھر گھر بیدار ہے، اور سنیو یاد ان کی مناتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، غوث اعظم کا نعرہ لگاتے رہو، غوث اعظم کا نعرہ لگاتے رہو. میرے ملت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، غوث اعظم وہ غوث اعظم جس کو میرے بھائی اتنی قدرت عطا فرمائی تھی، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، جس کی بارگاہ میں حضرت آصف عرض کرتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہر جلیلہ کے فضائل آتی، پوچھتے کیا ہو شہر جلیلہ کے فضائل آتی، ہم فضیلت کے وہ جانے ہیں سب میں سے میرے وہی سیدنا سردار غوث اعظم ہے جس کو ہم نے اتنی قدرت عطا فرمائی تھی، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ خود میرے غوث اعظم بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرے نام کا نعرہ لگانے والوں، ارے اپنی قومی کی شان کو ہے اس دنیا کے اندر اگر روزہ آتی ہے، دن آتے ہیں تو یہ مہینے آتے ہیں، سال آتے ہیں، سب سے پہلے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں. جب عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دے لیتے ہیں تب وہ دنیا کے اندر نازل ہوا کرتے ہیں، دنیا کے اندر جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، وہ غوث اعظم اللہ اکبر جو آپ اپنے قصیدہ اعلانیہ کے اندر، قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ ارشاد کرواتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کو وہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر عبد القادر جیلانی اپنے راز کو اگر کسی درجہ کے اندر ڈال دے تو اس کی موجیں ختم ہو گئی ہے. عبد القادر جیلانی اگر اپنے راز کو اگر کسی پہاڑ کے اندر ڈال دے تو پہاڑ روزہ روزہ ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا. اور آگے ارشاد کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو وہ قوت عطا فرمائی ہے، اگر وہ اپنے راز کو کسی مندر کے اندر ڈال دے تو وہ ملتا اللہ
ہو وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد رسول اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہی میرے غوث اعظم ہے جن کی بارگاہ میں ہم اپنے ہستے حیثیت کے مطابق شبہات پورا کے نوجوان کمیٹی، نوجوان ہمارے دوست، ہمارے احباب جو یہاں گاؤں میں ہے یا بامبے میں ہے یا سعودیہ عربیہ کے اندر ہے، ہم مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا سیدنا غوث اعظم کے فیضان سے مستفید فرمانا، سب کے علم میں، روزیوں میں، علم میں برکت عطا فرما دینا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے غوث کے بچپنے کو دیکھو، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے بیان کیا کہ میرے غوث کا بچپنا بھی کرامت ہے، جوانی بھی کرامت ہے، بڑھاپا بھی کرامت ہے۔ میرے غوث اعظم اللہ اکبر، ان کی شان کا عالم کیا ہے، ان کے عظمت کا حال کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شعر کے متعلق بیان کروں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے اور آپ کے بچوں کا حال کیا ہے کہ 20 سال کے ہو جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، بڑوں کے بیچ میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیا ہے۔ آج 20 سال کا نوجوان جو ہماری جماعت کا، جو ہمارے بیچ کا، جو ہماری سوسائٹی کا، جو ہمارے گاؤں کا، اسے ابھی طریقہ معلوم نہیں ہے، ابھی سلیقہ معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ کو کس طرح بات کرنی چاہیے، ماں باپ کو جھک لینا چاہیے، ماں باپ کو سلام کرنا چاہیے، ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہیے، اپنے بڑوں سے اس طریقے سے محبت کرنی چاہیے۔ اے مسلمانوں، آج تم اپنی قومی تجاری کے غلام ہو، آج اس جلسے کے اندر آئے ہو، پیغام لے کر کے کہو اس طریقے سے کتنا غوث اعظم نے اپنے بچے کو گزارا ہے، ہم بھی بچے ہیں، ہم بھی غوث اعظم کے نقشے قدم پہ چلیں گے۔ اور اے نوجوانوں، تم غوث اعظم کی نوجوانی کو دیکھو، ان کی جوانی کو دیکھو، اس طریقے سے میرے غوث اعظم نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزاری ہے، ہم ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے۔ اور اے میرے تم بھی دیکھو، میرے غوث اعظم کے بڑھاپے کو دیکھو، اس طریقے سے دنیا کے اندر میرے دوست نے اپنے بڑھاپے کو گزارا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں گے، انہیں کے نقشے قدم پہ چلیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتا دوں ایک روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ اکبر۔ ابھی آپ کے میرے پاس 8-9 سال کی ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کتنی بیٹھی ہے، کتنی محبت منتظم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی 8-9 سال کے میرے پاس ہے، آپ کے گاؤں سے حجاج کرام کا قافلہ نکلا، اور وہ حجاج کرام کا قافلہ جب آپ کے گاؤں سے نکل رہا تھا، میرے غوث اعظم کو پتا چلا بلے کا عالم ہے، 8-9 سال کی میرے پاس ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے سردار غوث اعظم ہے، آپ کال کر کے تمام حجاج کرام سے ملتے ہیں، تمام حاجیوں کے گلے لگتے ہیں، تمام حاجیوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، تمام حجاج کرام کے رستے مبارک میں بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد تمام حجاج کرام ریاض کرتے ہیں۔ اے حجاج کرام، جب تم خانہ کعبہ کے سامنے جانا بچپنے کا عالم ہے، لیکن ان کی باتوں کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو، ان کے شان کو دیکھو، اور اس سے آ کر عرض کرتے ہیں، اے حجاج کرام، جب تم اللہ کے گھر کے سامنے جانا، خانہ کعبہ کے سامنے پہنچنا، تو اس وقت اپنی قادر کی جاری کی حاضری کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بچپنے کے عالم میں ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اس طریقے سے حجاج کرام سے کہنا ہے، اور اس کے بعد حاجیوں سے کہتا ہے، اے حجاج کرام، اے حجاج کرام، اے میرے حجاج کرام، جب تم خانہ کعبہ کا طواف کر لینا، ارکان حج کو ادا کر لینا، اور جب تم میرے نانا چار کی بارگاہ میں جانا، اور جب نانا چار کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں ادب سے طریقے سے عبد القادر جیلانی کے سلام کو عرض کر دینا، اور یہ عرض کر دینا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک ادنا کا غلام عبد القادر جیلانی شہر جیلان جاننے پڑا ہے، اے مصطفیٰ، اسے بھی حاضری کی ساتھ ہے، اسے بھی حاضری کی اجازت دے دو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پھر اس کے بعد میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اور آپ کے بچوں کا حال یہ ہے کہ 15-20 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن میرے غوث اعظم اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم گنہگاروں کو کتنا غوث اعظم نے سبق دے دیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے میرے نانا چار کے کلمہ پڑھنے والے، جب کبھی تم مجھے یاد کرنا تو
تو میرے زندگی کو یاد کر لے گا، میرے بیٹے کو یاد کر لے گا، میری جوانی کو یاد کر لے گا، میرے بڑھاپے کو یاد کر لے گا، اور جس راستے پہ میں چلا ہوں میں مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلا ہوں، میں نبی کے نقش قدم پہ چلا ہوں۔ اب اس کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو، جیسے آج ہم اور آپ اپنے حجاج کرام کو پیر چوراہا تک ان کے استقبال کیے جاتے ہیں، انہیں الوداعیہ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایسے میرے غوث اعظم سرکار پہلے کے عالم میں تمام بھارتیوں سے رو رہے ہیں، آج اتنے رہے ہیں حجاج کرام، جب تم جانا تو عبد القادر جیلانی کے لیے دعا کرنا، عبد القادر جیلانی کے لیے دعا کرنا۔ اب اس کے بعد جب وہ حجاج کرام کے پاس کا نظروں سے وہ چلے گیا تو آپ جب نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا تو اس زمانے میں جس طریقے سے بھی مکان بنا ہو اسی مکان کے چھت پہ سیدنا سرکار غوث اعظم اپنے مکان کے چھت پہ چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد قافلے والوں کو دیکھتے رہے، قافلہ والے نظر آ رہے ہیں، ان کے گھر کے غبار نظر آ رہے ہیں، غوث اعظم دیکھتے رہے ہیں، حجاج کرام کو دیکھتے رہے ہیں، اور نبی کی یاد، اللہ کی یاد سینے میں موجود ہے، سینے میں لیے بھی ہے، اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ جب قافلے والوں کے دھول کا پردہ چاک ہو گیا، گرد و غبار کا پردہ چاک ہو گیا، قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، میرے دوست اپنے اسی مکان کی چھت پہ لیٹ جاتے ہیں۔ یہ بات کر آیا ہے اس سے کتنا سرکار غوث اعظم جب اپنے مکان کی چھت پہ لیٹے تو اس کے بعد صبح سے لے کر کے دوپہر ہو گئی، آنکھیں لگ گئی، جب آنکھ لگ گئی آپ کو نیند آ گئی، اب اس کے بعد جب دوپہر ہو گئی ادھر حضرت جو ہے خیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو میرے غوث کی والدہ محترمہ ہے، آپ ادھر سے جتنا سرکار غوث اعظم کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے کہ آج صبح سے میرا بیٹا نظر نہ آیا، میرا چاند عبد القادر نظر نہ آیا، میرا لشکر جگر نظر نہ آیا، میرے دل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا۔ ادھر آپ کی امی جان آپ کو ڈھونڈتی ہے، تمام محلے کی عورتوں سے پوچھتی ہے، اے عورتوں یہ بتاؤ کیا میرے بیٹے کو دیکھا ہے، کیا سید عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہے؟ تو تمام عورتوں نے کہا، تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو نہ دیکھا۔ جب صبح سے لے کر کے دوپہر ہوئی، اب اس کے بعد جب دوپہر میں آپ کی آنکھ کھلی، اے مسلمانوں اپنے ذہنوں سے حاضر رکھو، غوث اعظم کی انتر کو ملاحظہ کرو۔ اب جب دوپہر میں آنکھ کھلی آپ اپنے مکان کی چھت سے زمین پر تشریف لائے، اب اس کے بعد ماں نے دیکھا، ماں نے دور کر کے بیٹے کو سینے سے لگایا، ماں نے جب بیٹے کو سینے سے لگایا بیٹے سے فرماتی ہے، اے لشکر جگر عبد القادر جیلانی تم کہاں چلے گئے تھے، اے میرے نور نظر کہاں چلے گئے تھے؟ اس کے بعد میری مدنی جان آج حجاج کرام کا قافلہ جا رہا تھا، حاجیوں کو رخصت کرتے تھے، جب میں نے الوداعیہ سلام کیا اور اس کے بعد حجاج کرام کا قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو میری مدنی جان ان حاجیوں کے قافلے کو دیکھنے کے لیے مکان کے چھت پہ چڑھا، حجاج کرام کی گرد و غبار کو دیکھتا رہا، ان کے قافلے کو دیکھتا رہا، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے میری نظروں سے چھپ گئے تو میں اپنے مکان کے چھت پہ لیٹ گیا، اور یہ میری امی جان جب میں مکان کے چھت پہ لیٹا تو میری امی جان میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ خانے کا باپ اب مکے کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ خانے کا باپ میرے گھر کا تباہ عبد القادر جیلانی کے گھر کا تلاش کر رہا ہے۔ اس روایت پر تو بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، اے میرے غوث اعظم سارے احباب چار کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے احباب چار کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ بنتا ہے طواف بڑے مالا ماشاءاللہ 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 کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ میرے ملت کے نوجوانوں سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان اللہ اکبر، آپ کی کرامت کو اگر بیان کی جائے گی تو یہ باتیں ختم ہو سکتی ہے، دل ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے غوث اعظم کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری بات کو سمجھ کرو، اس کے بعد میں بات کو ختم کروں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں غوث اعظم اللہ اکبر کبیرہ، آخر اتنا
نیک کیا ہو کہ اس کی ماں بھی دیکھے، ان کی ماں بھی دیکھے، ان کی ماں بھی ایک بڑھیا ہے، ان کی ماں ایک تقویٰ طہارت کی مالک ہے، ملکن ہے، ان کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ہے، ان کی ماں حضرت خاتون جنت لخت جگر ہے، ان کی ماں ایک عابدہ زاہدہ ہے، ان کا باپ ایک اللہ کا ولی ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنت علیہ السلام جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور حضرت ام الخیر فاطمہ جب ان دونوں کی شادی ہوئی، اے مسلمانوں میرے غوث اعظم کی اکبر یہ ہے کہ میرے غوث اعظم حسن حسینی سید دولت ہے، جب ایک اللہ کا ولی اور ایک اللہ کی بلیا جب حسن حسینی دونوں خون اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا بیٹا قاضی جیلانی بن جایا کرتا ہے، اس کا بیٹا غوث اعظم بن گیا ہے۔ اور دوستو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک کوئی بڑی بات کا جو بولے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو فرما دیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں اللہ اکبر۔ مسلمانوں آج جس صبح انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے حق حیثیت کے مطابق بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت کو پیش کریں گے۔ اے مسلمانوں، اے سنیے مسلمانوں، کا مراقبہ کرنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں فاتحہ دلانے کے بعد کیا یہی سنیت کا نام ہے؟ کیا سنیت کی یہی دلیل ہے؟ نہیں مسلمانوں، صرف مردہ ذبح کرنے کے بعد اللہ کے نام ذبح کرنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دو، اسی کی نام سنیت نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو جس طریقے سے سرکار غوث اعظم نے اپنی زندگی کو گزاری ہے، خود روایتوں کے اندر آیا ہے اس سے کتنا سردار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہ عبادت کا حال یہ تھا، عبادت کا عالم یہ تھا کہ خود 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا تھا، 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، دوسری روایت یہ آئی ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم 15 سال تک پوری رات ایک قدم پہ کھڑے ہوئے پورے قرآن کو پڑھ دیا کرتے تھے، پورے قرآن کو ختم کروا دیا کرتے تھے، ان کی عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا تاجدار بنا دیا تھا، تمام ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا تھا۔ جب میرے غوث اعظم سرکار جب بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے منبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا قدمی حاوی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں روایتوں کے اندر آیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں 300 اقوال تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پروگرام میں تھے، تمام لوگوں نے تمام قرضوں نے آپ نے اپنی گردنوں کو چھپا لیا تھا اور عبد القادر کی شان سے زمانے قاعدے کے اعتبار سے جو جملے ادا کروا رہے تھے تو میرے رب نے عبد القادر جیلانی کی آواز کو اتنا بلند فرما دیا تھا کہ پورے روئے زمین پر جہاں بھی اللہ کے ولی موجود تھے تمام بچوں نے آپ کی آواز کو سنا تھا اور اپنی گردنوں کو چھپا دیا تھا۔